کتابوں میں آتا ہے جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو میری غلطیاں نکالے گا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر وہاں سے اٹھے اور کہنے لگے، خدا کی قسم میں اسے ضرور بھی ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھاؤں گا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملے بتائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے اسے ماں کی عار دلائی؟ تم نے اسے ماں کی عار دلائی اور تم نے اسے تانا دیا؟ تمہارے اندر جہالت اب تک ختم نہیں ہوئی؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے۔ باہر آ کر اپنا رخسار مبارک زمین پر رکھ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، اے بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ روندو گے میں اسے زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز ہو، تم محترم ہو اور میں خطاوار ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو قریب ہو کر ان کے رخسار مبارک کو چوم لیا اور بے ساختہ ہو کر کہنے لگے، میں اس رخسار کو کیسے رون سکتا جس نے ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر آپس میں گلے لگے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اور آج ہم ہیں جو ایک دوسرے کی ہزاروں بار دل آزاری کرتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں کہتا بھائی معاف کرو، بہن معذرت قبول کرو۔ یہ سچ ہے بھائیو، ہم آئے دن لوگوں کے جذبات کو چھلنی کر دیتے ہیں، مگر ہم معذرت کے الفاظ تک زبان سے ادا نہیں کرتے، اور معاف کر دیجئے جیسا ایک لفظ بھی ادا نہیں کرتے۔ معلوم نہیں کیوں ہمیں شرم آتی ہے۔ معافی مانگنا عمدہ ثقافت اور بہترین اخلاق ہے، جبکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کی بے عزتی ہے۔ ہم سب مسافر ہیں اور سامان سفر نہایت ہی کم ہے۔ ہم سب دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے معافی کے اور درگزر کے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔